ان آخری لمحات کے اندر ہم نے اس بات کو سوچنا کہ رمضان جب ختم ہو تو اس انداز سے ختم ہو کہ اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ ماضی قریب کے اندر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ جو لاہور کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کو بنانے والے تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امرتسر کے رہنے والے تھے اور تقسیم کے بعد پھر لاہور میں آ گئے تھے، وہاں مدرسہ بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا اور اب تک جو ہے ان کی اولاد اس معمول کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ 29ویں رمضان کو لوگ سب کو اکٹھا کر کے بالکل افطاری کے وقت میں، اس لیے کہ یہ رمضان کا ختم ہے، رمضان کا ختم ہو رہا ہوتا ہے، افطاری کے وقت میں بار بار اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار، ان کلمات کے ساتھ ان کی مغرب کا وقت ہوتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے، ان اللہ یبسط یدہ، اللہ اپنے بازو پھیلا کر رکھتے ہیں، آؤ آؤ بخشش مانگو، میں معاف کرتا ہوں۔ کون ہے جو معافی مانگنے والا ہو میں اس کے گناہ کو معاف کروں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کا خلا ان گناہوں سے بھر جائے اور پھر بھی آ کر میرے دربار میں توبہ استغفار کرو گے تو میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے خزانے بہت بڑے ہیں، لیکن کرو تو صحیح توبہ۔ تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ 29ویں رمضان کے اندر افطاری سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور بہت اہتمام کے ساتھ توبہ 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 ان کلمات کو بار بار دہراتے تھے۔ اور اگر پھر چاند کا اعلان نہ ہوتا، 30 روزے ہو جاتے تو پھر 30ویں روزے کو پھر یہی معمول ہوتا تھا۔ تو اس بات کا اہتمام کریں، کل 29واں روزہ ہے، افطاری کے وقت میں انشاءاللہ یہاں بھی ہم دعا کا اہتمام کریں گے، اور جہاں بھی جو بندہ ہو اس بات کا اہتمام کرے کہ افطاری سے پہلے کثرت کے ساتھ 10-15 منٹ کا وقت نکال کر، اس لیے کہ یہ رمضان کی بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرانا اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے بد دعا کا کلمہ کہا ہے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اس لیے کہ آپ کی بد دعا کوئی معمولی ہماری جیسی بد دعا جیسی نہیں ہے، آپ کی دعا بھی آسمانوں سے اوپر پہنچتی ہے اور آپ کی بد دعا بھی بہت اوپر پہنچتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ افراد جو آپ کی بد دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ کل رمضان المبارک کے اختتام کے وقت بالکل آخری وقت کے اندر افطاری سے پہلے توبہ استغفار کا، عورتیں اپنے گھروں کے اندر اور ہم میں سے بھی جو آدمی جہاں کہیں ہو، بجائے ادھر ادھر مصروف ہونے کے ان لمحات کو توبہ استغفار کے اندر، صلاۃ التوبہ، عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرنا اور اس کے بعد توبہ استغفار کثرت سے کرنا، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینا، اور افطاری کے وقت میں توبہ 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 کی کلمات کے ساتھ ہمارا روزہ کھلے، اس چیز کا ہم سب اہتمام کریں۔ تو ان دو چیزوں کا اہتمام کریں گے رمضان المبارک کے آخری لمحات کے اندر، ایک تو یہ 4 بڑے بڑے گناہ یہ ہم سے نہ ہوں، دوسرا یہ کہ رمضان اس حالت میں ہمارا ختم ہو کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر بار بار اس چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد، ہماری زندگی کی ایک ہی نیت، ہمارے تمام اعمال کے پیچھے ایک ہی نظریہ، تمام گناہوں سے بچنے کی ساری کوششوں کے پیچھے ایک ہی نیت، اور وہ نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ ہم اس حالت میں جئیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر دیں۔ اللہ پاک ایسے خوش نصیب افراد کے اندر ہمیں داخل فرمائے۔